وزیراعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے رابطہ، حکومت نے بھارتی جارحیت سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد یورپ کا دورہ کرے گا۔ ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، شہری رحمان، ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری اور جلیل عباس جیلانی وفد میں شامل ہوں گے۔ وفد لندن، واشنگٹن، پیرس میں خطے میں بھارت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے درخواست کی کہ میں ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کروں، وفد کی قیادت کرتے ہوئے دنیا میں پاکستان کا امن کا موقف پیش کروں۔ مجھے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ میں مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ کر کے آپریشن بنیان مرصوص کے کامیاب اختتام پر دلی مبارکباد پیش کی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو چند گھنٹوں میں ناکام بنا دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ چھاؤنی آمد پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ آصف علی زرداری نے مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ دینے والے فوجی اور سویلین شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا، دھرتی کے بہادر سپوت مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھڑے ہوئے، غیر معمولی بہادری اور آپریشنل تیاری کے ساتھ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ کس طرح چند گھنٹوں میں مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کو پسپا کیا اور پاکستان کی طاقت، لچک اور قومی اتحاد کا واضح پیغام دیا۔ صدر مملکت افسران اور جوانوں سے گھل مل گئے، ان کے مثالی حوصلے، جنگی تیاری اور فرض کے لیے لگن کو سراہا۔ کہا، پاکستانی عوام اپنے بہادر سپاہیوں کو قومی عزت اور خود مختاری کے حقیقی محافظوں کے طور پر انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی صدر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے جنگ بندی مفاہمت کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم کا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ کہا کہ پانی 24 کروڑ لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ مسلح افواج نے دشمن کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں، پاکستان جنگ بندی مفاہمت برقرار رکھنے کے لیے پرعزم رہے گا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلے کا حل پائیدار امن کے کلید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے رائے گڑھ میں ملاقات کی ہے۔ اہم سیاسی اور خارجی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی اور ملکی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال سمیت قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے رائے گڑھ میں ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اہم سیاسی خارجی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی اور ملکی سلامتی کے امور پر قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ غیر ملکی وفود اور رہنماؤں سے ہونے والی گفتگو اور ملاقاتوں سے نواز شریف کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ دوران ملاقات شہباز شریف کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی الزام لگا کر بھاگ گیا۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے بھارت تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور عوام نے دشمن کو شکست دے کر ملک کا جھنڈا بلند کیا۔ اس جنگ کے دوران پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معاشی صورتحال سے متعلق بھی نواز شریف کو آگاہ کیا۔ کہا کہ بھارت کی سخت مخالفت اور کوششوں کے باوجود IMF نے پاکستان کو $1 ارب کی قرض کی قسط جاری کی۔ پاکستان کی معیشت بہترین سمت پر گامزن ہے۔ آئندہ مالی سال بجٹ کے اہداف کا باہمی مشاورت سے تعین کیا جائے گا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے شہباز شریف کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ مسلح افواج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کامیابی صرف ایک مقصد نہیں بلکہ ہمارے عزم اور پاکستان سے محبت کا اظہار ہے۔ پاک فوج ہر مشکل کا مقابلہ اپنے ناقابل شکست جذبے کے ساتھ کرتی ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آزادی اور خود مختاری کی قیمت ہمارے شہداء کی قربانیوں سے عیاں ہے۔ ملک کی عزت، خود مختاری اور ترقی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اور بھارت کو بلا جواز مسلط کی گئی جنگ میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈیا کی جانب سے دوبارہ غلطی کی گئی تو اس سے بڑھ کر جواب ملے گا۔ رانا ثناء اللہ نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس قوم میں شہادت پانے کا جذبہ موجود ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو شہادت پانے کے بعد جو ہے وہ اتنی جرأت رکھتے ہوں، اتنا حوصلہ رکھتے ہوں، تو ایسی قوم کو پوری دنیا میں کوئی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ دشمن نے جو یہ حرکت کی ہے اور اس کے بعد جو ہزیمت اور جو ذلت اس نے اٹھائی ہے، اگر وہ آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ ہزیمت اور ذلت جو ہے وہ اس کا مقدر بنے گی۔ یہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت فعل ہے ہندوستان کا، ان کی افواج کا، کہ انہوں نے بلا جواز جو ہے وہ سویلین آبادی کو جو ہے وہ اس علاقے میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے جو ہے وہ دشمن کو دھول چٹائی ہے اور اس کے تکبر کی جو ناک ہے وہ خاک آلود ہوئی ہے، تو اس سے یہ معاملہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ دوبارہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اجاگر ہوا ہے۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ اللہ نے بھارت کے خلاف پاکستان کو عظیم فتح سے نوازا ہے۔ مسلح افواج کی جانب سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگا دیا۔ مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لائیں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ کریم نے پاکستان کو بہت بڑی نصرت اور فتح عطا فرمائی ہے۔ جب پہلگام ہوا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بار نہیں تکرار سے یہ کہا، ڈپٹی پرائم منسٹر نے یہ کہا، حکومت پاکستان نے کہا کہ آئیں ہم تیار ہیں کسی نیوٹرل پلیس پہ کوئی انویسٹیگیشن کریڈیبل کروا لیں، ہم پورا تعاون کریں گے۔ جب پھر لائن کراس کی انڈیا نے تو پھر پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے جواب دینے میں کوئی تاخیر نہیں کی اور ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اپنے زخم سے ہلا رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ذلت اور شرمندگی کے کس گھڑے میں چھلانگ لگا دے۔ پاکستان کی افواج نے کم ترین وسائل میں بہترین تیاری کی ہے، یہ تو اب دنیا پوری مان رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ تبدیلی پر نیا تنازع۔ سیکٹر E11 میں زمین خرد برد نیب کیس میں جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کیس پرانے بینچ میں مقرر کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق پر مشتمل پرانا ڈویژنل بینچ تحلیل کیا جا چکا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ کی تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ ڈویژن بینچ میں اراضی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وکیل نے بتایا کہ پہلے یہ کیس جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق سن چکے ہیں، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کیس دوبارہ پرانے بینچ میں مقرر کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کیس 22 مئی کو پرانے بینچ میں مقرر کیا جائے، جبکہ گزشتہ سماعت پر 2 رکنی بینچ کے آرڈر کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری ہو گیا۔ نئے ججز ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ہی تحلیل کر دیا گیا۔ اب آئندہ ہفتے روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ہی موجود نہیں۔ 28 اپریل کو سماعت کے روز بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کیس کی کاز لسٹ منسوخ ہوئی۔ 22 مئی کے لیے کیس جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے پاس مقرر ہوا۔ 28 اپریل کو ہی قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری ہوا۔ نئے روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ جسٹس سمن رفت کا نیا بینچ بنا دیا گیا۔ 8 مئی کو سیکٹر E11 زمین خرد برد کیس کی متفرق درخواست نئے بینچ کے سامنے مقرر ہوئی تھی۔
अपना कमाओ अपना खाओ। पंजाब में पहली बार 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3,010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी कर दिया गया। आसान कारोबार कार्ड स्कीम के तहत 1,04,000 अफराद को 43 अरब रुपए के कर्ज का इजरा किया गया है। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। MD-PSIC सारा उमर ने आसान कारोबार स्कीम पर पेशरफ से आगाह किया। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 74,579 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 2,505 मंजूर हुई। आसान कारोबार कार्ड के जरिए सर्विसेज मुहैया करने वाले सबसे ज्यादा 61,996 अफराद ने 26 अरब 13 करोड़ रुपए के कर्जे लिए। ट्रेडिंग के लिए 24,522 अफराद ने 10 अरब 75 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। एग्री स्मॉल बिजनेस के लिए 10,699 अफराद ने 3 अरब 69 करोड़ रुपए के कर्जे लिए। 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के कर्जे मिले। पंजाब में पहली बार 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया है। नए कारोबार शुरू करने के लिए 23 अरब 91 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए गए। पहली बार 6,753 खवातीन ने कारोबार के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। आसान कारोबार कार्ड अब व्हाट्सएप के जरिए भी एक्टिव किया जा सकेगा।